پارہ نمبر 28، سورہ کا نام ہے مجادلہ۔ مجادلہ کا نام میں آپ لوگوں کو پیچھے آئے تو میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، جھگڑا۔ جھگڑا کا مطلب ہمارے اردو میں جھگڑا وہ ہوتا ہے جو آمنے سامنے کیا جائے، ہم اسے جھگڑا کہتے ہیں۔ ان کا جھگڑا ہو گیا، ہم کہتے ہیں دونوں کو شامل کر دیتے ہیں۔ نہیں، مجادلہ کا مطلب ہے کوئی کسی بندے کو کوئی بندہ جھگڑا کرے یا آرگیومنٹ کرے۔ آرگیومنٹ از ڈفرینٹ اینڈ فائٹ از ڈفرینٹ، رائٹ؟ تو آرگیومنٹ کو کہتے ہیں کہ کسی تکلیف میں ہو یا اسے کوئی شکایت ہو اور وہ آپ سے آرگیو کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ تجادلک، ہائی لائٹ کر لیں۔ یہ آخری میں جو کا آتا ہے اس کا مطلب ہے یو، اور تجادلو گرامر ہے تو یہ مجادلہ سے ہے۔ یہ پوری سورہ جو نازل ہوئی ہے اس کا شان نزول یہی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا نام مجادلہ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بلا شبہ اللہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ یہاں اللہ نے کہا نا واللہ یسمع، تو دیکھیے قد سمع اللہ، قد ڈیفینیٹلی اللہ سن رہا تھا۔ آیت نمبر 2، جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے اظہار کر بیٹھے ہیں، یہ پہلے بھی آیتوں میں اظہار کا لفظ آیا تھا، اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جب ہمارا یہ 30 پارے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس پہ حلقہ کریں گے، مجھے یاد دلا دیجیے گا، تو وہیں پر یہ آیت نوٹ کر لیجئے، آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے اظہار کر بیٹھے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، بے شک انہوں نے نامعقول اور جھوٹ بات کہی ہے۔ اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ لعفو غفور۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کر بیٹھے ہیں، دوبارہ اللہ تعالیٰ سیم بات کہہ رہے ہیں آیت 3 میں، پھر اپنی بات سے لوٹ جانا چاہیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ اس حکم کے ذریعے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کفارہ بتا دیا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے، ایک غلام آزاد کرنا۔ تو جس کو کوئی غلام نہ ملے تو وہ 2 مہینے کے روزے لگاتار اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے سے پہلے رکھے، اور جس کو قدرت حاصل نہ ہو تو 60 محتاجوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر پورا پورا ایمان لاؤ، اور اللہ کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ نے اظہار بتا دیا کہ اظہار کیا ہے اور پھر اس کا کفارہ کیا ہے۔ آیت نمبر 5، تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، عذاب مہین۔ آیت نمبر 5، آیت نمبر 6، اس روز جب اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو ان کو بتا دے گا جو کام وہ کرتے تھے، اللہ کو وہ سارے کام یاد ہیں، یہ لوگ ان کو بھول گئے ہیں، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید۔ کیا آپ نے اس پر غور نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور آسمانوں میں اور جو زمین میں؟ کوئی سرگوشی 3 آدمیوں میں نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو، اور نہ 5 آدمیوں کی جس میں چھٹا اللہ نہ ہو، نہ اس عدد سے کم میں ہوتی ہے نہ اس سے زیادہ میں۔ اللہ یعنی مگر، یہ کہ اللہ، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے چاہے کہیں بھی ہو، پھر وہ ان سب کو بتا دے گا قیامت کے روز جو کچھ انہوں نے کیا ہے
کیونکہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع فرمایا ہے، منع کیا گیا تھا؟ پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، اور یہ گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ دیکھیے عام سرگوشیوں کا منع نہیں ہے۔ آیت نمبر 8 غور کیجئے، نمبر 7 پہ غور کیجئے، نمبر 8 پہ غور کیجئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ کون سی؟ گناہ کی سرگوشیاں کرتے ہیں، زیادتی کی، اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ یہ تین طرح کی سرگوشیاں، گناہ کی باتیں، زیادتی کی باتیں، اور جب ان کے پاس آتے ہیں، اور جب ان کے پاس آتے ہیں تو تم کو سلام کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پھر سلام کرتے ہیں ایسے لفظ سے جس سے اللہ نے تم کو سلام نہیں کیا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں تو اللہ ہم کو اس کی سزا کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے دوزخ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یسلونہا، ان کے لیے دوزخ کافی ہے، اور یہ اسی میں داخل ہوں گے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ فبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے مومنو، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کرنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بتا دیا، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی سرگوشیاں کرنا، یعنی سرگوشی کرنا منع نہیں ہے، نیکی اور پرہیزگاری کی سرگوشی آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی ہم پوری زندگی غلط فہمی کا شکار رہے کہ کسی سے ہم بات کر رہے ہوں تو اس طرح سرگوشی کرنا منع ہے۔ ہر بات ہمیں ادھوری سیکھی ہے، ہم نے ہر بات، اللہ کا ہر حکم نیم حکیم خطرہ جان پہ رکتا ہے۔ آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی اور پرہیزگاری کی سرگوشیاں کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے سامنے تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ ایسی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہوتی ہیں، کیسی؟ جو اوپر مینشن اللہ نے کیا ہے، تاکہ جو مومنوں کو رنج میں ڈالیں، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنو، مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو، اللہ تم کو کشادگی عطا کرے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، دیکھیے ایمان لانا کافی نہیں ہے، اللہ نے یہاں پر کہا جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور جن کو اوت العلم درجات، جن کو علم دیا گیا۔ علم کا درجہ دیکھیے کہ ایمان ایک الگ بات ہے، اور پھر اس کے ساتھ علم ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 11 میں، جو تم میں سے ایمان لائیں جن کو علم عطا کیا گیا ہے ان کے درجے اللہ بلند کرے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایمان والا ہو پلس عالم ہو تو اللہ اس کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ آیت 11 یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بات جو شروع کی ہے وہ مجلس کی شروع کی ہے نا، ہے نا، مجلس بولا ہے نا یہاں پر، تو اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے۔ یعنی جب کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی مجلس ہوتی ہے، یہ اردو میں لکھا، عربی کی آیت میں ہے مجالس۔ سب سے پہلے آپ سمجھ جائیں مجلس کیسے، یہ عربی کا لفظ ہے تو میں آپ کو سکھا دوں۔ جلسہ اس کا روٹ ورڈ ہے، جلسہ کا مطلب یہ ہے جلسہ، جیم لام سین، یہ 3 حرف سے مل کے یہ روٹ ورڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بیٹھنا، جمع ہو کر بیٹھنا، مطلب مور دین 2 3 پیپل، ٹھیک ہے، مور دین 2 اور 3 پیپل، ٹھیک ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ مجلس اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں وہ بیٹھے ہوں۔ تو حلقہ ہوتا ہے یا جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے یا جہاں گیدرنگ ہوتی ہے، سمجھ لیجئے 3 3+ لوگوں کی، اس کو مجلس کہتے ہیں۔ چاہے وہ
نکاح کی ہو، چاہے وہ کوئی اور پارٹی ہو یا کچھ بھی ہو، یا پھر حلقہ ہو یا یاسین شریف کا ختم ہو، قرآن خوانی ہو یا درس کا پروگرام ہو، مور دین 3 پیپل از کالڈ مجلس. کیوں؟ جیم لام سین جلسہ کا مطلب ہے بیٹھنا. ٹھیک ہے، اکٹھے ہو کے بیٹھنا، جیسے ہم انگلش میں گیدرنگ بولتے ہیں. اب گیدرنگ چھوٹی بھی ہوتی ہے، 3 4 لوگوں کی بھی ہوتی ہے، اور زیادہ لوگوں کی بھی ہوتی ہے، 2000 کی بھی ہوتی ہے. تو یہاں پہ مجالس کو آپ انڈر لائن کرنے، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اچھا ہاں، یہ میں بتا رہی تھی کہ جہاں اس طرح بیٹھے ہوں، ان میں جو ایمان پلس علم والا ہو، ایمان پلس علم والا ہو، اس کے لیے یہ حکم ہے. اس کا درجہ ان میں اوپر ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں پہ. ان کا درجہ، اس کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے. یہ آپ کو آیت نمبر، اس کا مقصد یہ ہے. آیت نمبر 12، مومنو. اب اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ایک چیز ہمیں بتا رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں، لیکن ہم اپنی منمانی کرتے ہیں. ہمیں کوئی لحاظ، کوئی مینرز، کوئی اللہ کے کلام، کیونکہ ہم اللہ کے کلام سے دور اتنا ہیں کہ ہمیں ہر بات ہم نے سمجھی ہی نہیں ہے. بہت ہمیں مس انڈرسٹینڈنگس ہیں، بہت مس انٹرپریٹیشن ہے. آیت نمبر 12، انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہونے کے بعد یہ سب ڈن ہو جائے گا، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. آیت نمبر 12، مومنو یا ایھا الذین آمنو، جب تم رسول سے سرگوشیاں کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات کر دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ بات ہے. پھر اگر خیرات نہ کر سکو تو اللہ بخشنے والا، رحم والا. آپشنل، اگر نہیں کر سکتے تو اٹس اوکے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اب یہ بتائیے یہاں پر اس آیت کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سرگوشی کرنے کے لیے جاؤ، سرگوشی کا مطلب کیا ہے؟ آہستہ سے بات کرنا نا کسی سے. تو اللہ نے کہا کہ تھوڑی سی پہلے خیرات دے دیا کرو. کیوں؟ تاکہ اللہ نہ کرے کوئی بے ادبی ہو گئی بات کرنے میں، تو وہ پہلے سے خیرات دی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل نہ ہو یا پکڑ نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر ایسا نہ کر سکو تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تم سے کوئی مسٹیک ہو بھی جائے گی تو پھر میں بخش دوں گا، رحم کروں گا، بیکاز تم نہیں خیرات کی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو. دیٹس وائی اٹس اے ویری بیوٹیفل نصیحت اللہ نے پہلے سے ہی کر دی. کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ رسول سے سرگوشی کرنے سے پہلے خیرات کر دیا کرو؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. پھر جب تم نے اس کو نہیں دیا تو اللہ نے تم کو معاف کر دیا، تو تم نماز پابندی سے پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. اللہ اکبر! کتنا اللہ کی کتنی محبت اور شفقت. یہ دیکھیے شفقت کا لفظ آیت میں کہاں ہے؟ آیت نمبر 13 میں، اشفقتم. اشفقتم، اللہ کی شفقت. اللہ سے، میں نے آپ سے کہا نا، ایک ہوتا ہے کسی سے ڈرنا اور ایک ہوتا ہے اس کی ناراضگی سے. کہ وہ جو ناراضگی سے ڈرتا ہے وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ میں ہر وہ کام کروں جس سے میرا محبوب راضی ہوتا ہے. اس ڈر میں اور وہ والے ڈر میں جو سخت والا بندہ ہوتا ہے، جیسے ظالم بادشاہ ہے. اب میں ظالم بادشاہ سے اتنا ڈروں ظالم بادشاہ سے، دیٹ از ڈفرینٹ. اس میں میری محبت نہیں ہے کیونکہ وہ ظالم ہے، دیٹس وائی میں ڈرتی ہوں. یا میرا کوئی جو ہے، کوئی فیملی میں لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ اتنے ظالم ہیں کہ وہ کیا سے کیا کر ڈالیں گے. آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے تو پتہ نہیں وہ پھر ساری حدیں پار کر جائیں گے. تو ہم اس لیے ان سے ڈرتے ہیں، رائٹ؟ لیکن محبت میں تو نہیں ڈرتے. لیکن ایک ہوتا ہے محبوب سے ڈرنا، جس سے محبت کی جائے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ماں ہو سکتی ہے. میری ماں کو کہیں برا نہ لگ جائے، میری ماں کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ بھی محبت ہے. میری بہن کہیں ناراض نہ ہو جائے،
یہ بھی ڈر ہونے سے اسی طرح میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ محبت کرتے اور اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سمجھا دیا کہ جب بات کرنے لگو ان سے سرگوشی یعنی سیپریٹ میں بات کرو تو پہلے تھوڑی خیرات کر دیا کرو، اور اگر نہیں کر سکو تو کوئی بات نہیں، میں معاف کرنے والا ہوں، یعنی جو کچھ بھی ہو جائے گا تو میں معاف کر دوں گا. آیت نمبر 14. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک یہ برے برے کام کرتے تھے. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ان کا مال ان کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی اولاد، یہ لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اس روز اللہ ان سب کو زندہ کرے گا، زندہ اٹھائے گا، تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ہم کسی اچھے حال میں ہیں، خبردار یہ بڑے جھوٹے ہیں. شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے. دیکھیے شیطان انسان پہ قابو پاتا ہے، یہاں اس بات سے، اللہ کی اس بات سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے. شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے تو اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے. یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے. حزب الشیطان انڈر لائن کر لیجئے. اولائے کا حزب الشیطان، یہ شیطان کا لشکر ہے. اللہ، خبردار، شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے. ان حزب الشیطان هم الخاسرون. آیت نمبر 20. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے، اذلین. اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، میرے رسول. اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے، بلا شبہ اللہ قوت والا اور زبردست ہے. ان اللہ قوی عزیز. جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے. یعنی جو منافق نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور سچے مسلمان ہیں، ایمان تو منافق بھی لے آئے ہیں، نمازیں بھی ساتھ پڑھتے ہیں، وہ ان کا معاملہ اللہ نے اوپر بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں تم ان کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان تحریر کر دی ہے اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ وہیں رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ یہ اولائے کا حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے. پیچھے کہا تھا اللہ نے اولائے کا حزب الشیطان. آیت نمبر 19 میں اللہ نے کہا اولائے کا حزب الشیطان. احزاب لشکر، حزب الشیطان، اولائے کا حزب الشیطان، یہ شیطان کا لشکر ہے. اللہ تعالیٰ آخری آیت 22 میں کہہ رہے ہیں اولائے کا حزب اللہ. کون سا لشکر؟ جن سے اللہ راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ اللہ کا لشکر ہے. اللہ، خبردار. ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ ہی کا لشکر اپنی مراد پائے گا، سکسس اللہ کے لشکر کو ہی ملے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. اوکے، یہاں پر آپ لوگ مارک کر لیجئے اس سے پہلے کہ نئی سورہ شروع ہو. لکھا ہوا ہے رضی اللہ عنہم.
وردو انہو، تو رضی اللہ عنہم کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہوا۔ آپ جب صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا نام لیتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، اگر سنگولر ہے، اور اگر پلورل ہیں تو آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم۔ وہ یہ ہے اللہ جن سے راضی ہوا۔ قرآن کی آیت میں آپ اس کو مارک کر لیجئے اور اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے گا، آیت نمبر 22۔ سورہ حشر شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں اور جو چیزیں زمین میں ہیں، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ عزیز اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے پہلی بار کفار اہل کتاب کو ان کو گھروں سے نکال دیا تھا۔ تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور ان کا خیال تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں یہ دہشت ڈال دی کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں اجاڑنے لگے۔ اے بصیرت کی آنکھ رکھنے والو، عبرت پکڑو۔ عربی میں جو آیت نمبر 2 ہے اس میں یا اولی الابصار، یہ بصیرت کی آنکھ رکھنے والوں کو بولا گیا۔ آیت نمبر 3، اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ دیا ہوتا تو ان کو دنیا ہی میں عذاب ہوتا، اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے، اب اللہ تعالیٰ ریزن دے رہے ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنوں، اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں، تم نے جو کھجور کے درخت کاٹ ڈالے اور ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور مقصد یہ تھا کہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ یہاں ایک واقعہ ہے، اور یہاں کھجور کے درخت کاٹ ڈالے گئے تھے اور ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تھا۔ یہ ایک واقعہ ہے، مجھے کبھی یاد دلائے گا، نوٹ کر لیجئے سورہ حشر کی آیت نمبر 5۔ تو فاسقین نمبر 5۔ اچھا، نمبر 6، آیت نمبر 6 سورہ حشر، جو مال اللہ نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے لیے کے بغیر دلوایا، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسول کو جن پر چاہتا ہے مسلط کرتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے لڑائی وغیرہ کے بغیر دلوایا ہے، وہ مال غنیمت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ تو وہ اس کو بانٹنے کا مال غنیمت کی طرح سے نہیں ہوگا معاملہ۔ آیت نمبر 7، جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دیہاتیوں سے دلوایا ہے، جو مال اللہ نے اپنے رسول کو اہل القرا سے دلوایا ہے، اہل القرا مکہ کے لوگوں سے، وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا، اور رسول کے رشتہ داروں اور یتیموں، حاجت مندوں اور مسافروں کا ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے۔ جو چیز رسول تم کو دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور غریب وطن چھوڑنے والوں کا حق ہے، جو اپنے گھروں اور مالوں سے جدا کر دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طالب ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول مددگار ہیں، اور یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، یعنی مدینہ میں جو پہلے سے جو ڈفرینٹ جگہوں سے ایمان لانے کے بعد مدینہ منورہ میں تھے، مقیم تھے، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، ان کو خود فاقہ ہو، اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا ہو، ایسے ہی لوگ مفلحون ہیں، کامیاب ہیں، فلاح پانے والے۔ ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے،
دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو معاف فرما دے، اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور مومنین کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو تو بڑا شفقت والا، رحم والا ہے۔ یہ قرآن کی دعا، آیت نمبر 10، سورہ حشر۔ کیا تم نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے، جو اہل کتاب ہیں، کہا کرتے ہیں کہ اگر تم نکال دیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، اور ہم تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے یہ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے ان منافقین کو نہیں دیکھا؟ اب آپ لوگ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے منافقین مدینہ منورہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں نہیں تھے۔ یعنی ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے اور جو ایمان لے آئے، پھر وہاں منافقین ہوئے۔ کیا تم نے، میں دوبارہ 11، کیا تم نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے، جو اہل کتاب ہیں، ان سے کہا کرتے ہیں اگر تم نکال دیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں گے، اور ہم تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے یہ جھوٹ ہے۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اگر ان کی مدد بھی کی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد نہیں ملے گی۔ مومنوں، اب اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہے ہیں، ایمان والوں سے، تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے، یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑیں گے، مگر حفاظت والی بستی میں یا دیواروں کی اوٹ میں۔ ان کی آپس کی لڑائی بھی بڑی سخت ہے، تم خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں، حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ان کا حال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے ہی جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کاموں کا مزہ چکھ چکے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کی سی مثال ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہتا ہے میرا رب تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ دیکھیے، یہ شیطان ہے۔ آیت نمبر 17، تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوئے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو، یا ایھا الذین آمنو، مومنو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے کہ اس نے روز پردہ کے لیے کیا سامان کر رکھا ہے، ما قدمت لغدن، یعنی آنے والی جو کل ہے، یعنی قیامت، اس کے لیے کیا سامان کر کے رکھا ہے۔ پھر اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھیں نصیحتیں ہی تو ہیں، اللہ نے نصیحتیں ہی تو کی ہیں ایمان والوں کو۔ تم ان جیسے نہ ہونا، آیت نمبر 19، تم ان جیسے نہ ہونا جو اللہ کو بھلا بیٹھے۔ اللہ نے خود ان کو ان کی جان سے غافل بنا دیا، یہی بد کردار لوگ ہیں، فاسقون۔ اولئک هم الفاسقون، فاسقون کی اللہ نے ڈیفینیشن بتا دی کہ فاسق کون ہے۔ آگے لکھ لیجئے گا آپ اپنے نوٹس میں، فاسق کی ڈیفینیشن جو اللہ بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 20، دوزخی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہیں، جنتی تو کامیاب لوگ ہیں، هم الفائزون، اصحاب الجنہ هم الفائزون۔ آپ دیکھیے کلاس میں جب آپ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ فرسٹ آتے ہیں، کچھ سیکنڈ آتے ہیں، کچھ تھرڈ آتے ہیں، کچھ فیل ہو جاتے ہیں، کچھ صرف کچھ سبجیکٹس میں فیل ہوتے ہیں اور کچھ میں پاس ہوتے ہیں، تو کمپلسری سبجیکٹس میں جو پاس ہو جاتے ہیں تو ان کو کلاس میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ بالکل یہی نظام دنیا کا ہے جو جنت دوزخ کے لیے،
کہ کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو کچھ چیزوں میں فیل ہو جاتے ہیں، کچھ سبجیکٹس میں، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور کچھ چیزوں میں پاس ہو جاتے ہیں، جیسے نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یا پھر نمازیں نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو شاید انسانیت کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا کچھ اور یا کچھ اور یا کچھ اور. یہ تو میں جسٹ آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. تو کچھ سبجیکٹس میں وہ پاس ہو جاتے ہیں، کچھ سبجیکٹس میں فیل ہو جاتے ہیں. اب اللہ نے جو کمپلسری سبجیکٹس رکھے ہیں، اگر وہ کمپلسری سبجیکٹس میں پاس ہو جاتے ہیں 33 نمبرز لے کے، تو وہ، اور باقی سبجیکٹس میں وہ فیل ہو جاتے ہیں، تو بھی وہ پروموٹ اللہ پاک. اور پھر یہ اختیار صرف اللہ کے اختیار ہے، اللہ کے پاس اختیار ہے. کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے کہ ان کو پاس کرے اور پروموٹ کرے. تو یہ ایگزیکٹ سسٹم دنیا میں جو ہے ہمارے سب کے ساتھ، وہ ایگزیکٹلی یہی سسٹم ہے. اور کلاس میں کچھ لوگ جو پروموٹ نہیں ہوتے، وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ کمپلسری سبجیکٹس جن میں پاس ہونا تھا ان میں بھی ساروں میں فیل ہو جاتے ہیں. اگر فرض کریں 5 کمپلسری سبجیکٹس ہیں، تو اس میں سے 4 میں اگر وہ فیل ہو گئے تو وہ نہیں پروموٹ ہو سکتے، چاہے اتھارٹی چاہے گی نہیں. اتھارٹی نے ایک یہ نظام بنایا ہے، چاہے وہ بورڈ کا ایگزام کی آپ بات کریں، چاہے آپ پرنسپل کی بات کریں، اسکول آف پرنسپل. اور دیکھیے یہاں تو چلیں، پرنسپل کو پیسے والے پیسے دے کے خرید بھی لیتے ہیں، ججز کو خرید لیتے ہیں. تو پرنسپل کو خرید بھی لیں کہ بھئی ہم تمہاری اسکول چلاتے ہیں اور تمہیں تو پاس کرنا پڑے گا میرے بیٹے بیٹی کو. مگر اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے پاس صرف انصاف ہے. تو اللہ نے نظام بنایا ہے کہ کچھ لوگ اگر کمپلسری سبجیکٹس میں پاس ہو گئے ہیں تھوڑے مارکس لے کر کے بھی، لیکن پاسنگ مارکس لے لیے ہیں، اور باقی دوسرے سارے سبجیکٹس میں فیل ہیں، تو اللہ کے پاس یہ اتھارٹی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جسے چاہوں بخشوں اور جسے چاہوں نہ بخشوں، مگر پکڑ لوں. یہ نظام سمجھ لیجئے. لیکن ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں ہی، کلاس میں، بلکہ کلاس میں دیکھیے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے ہم 33 مارکس لے کے پاس ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ اتنی محنت کرتے ہیں، ان کا گول ہوتا ہے کہ مجھے فرسٹ آنا ہے. ایون ان کا سیکنڈ رینک آتا ہے تو بھی وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، انہیں غم ہوتا ہے یار میں نے اتنی محنت کی تھی، مجھے فرسٹ آنا تھا. ایگزیکٹ نظام اللہ کا دنیا میں ہے، اور آخرت میں یہی رزلٹ ملے گا. آیت نمبر 21. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. او گاڈ. اور ہم یہ باتیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کرے، فکر کرے، یا تفکرون لعلہم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں یہ بات تم لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ تم لوگ غور کرو بھائی، تھوڑا غور و فکر کرو. آیت نمبر 22. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، بے شک عالم الغیب والشہادہ، اور وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. هو الرحمن الرحیم. ویری بیوٹیفل. آیت نمبر 23. اللہ ہی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو. اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ حقیقی بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی دیتا ہے، امن دیتا ہے، نگہبان ہے. وہی زبردست ہے، درست کرنے والا ہے، بڑائی والا ہے. اللہ پاک ہے لوگوں کے شرک سے. وہ اللہ ہے، پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، صورتیں بناتا ہے. اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء الحسنہ، مارک کر لیجئے. اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. یسبح لہو ما فی السماوات والارض. زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَهُوَ العزیز الحکیم. وہ عزیز اور حکیم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حکمت، حکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ممتحنہ.
سورہ الممتحنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنو، میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو ایگزیکٹ بات بول دی جو اللہ چاہتے ہیں، یہ حکم دیتے ہو۔ اس پر بھی حلقہ ہو سکتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ دوستی کا مطلب کیا ہے، مطلب ہمیں ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ نہیں رکھنا چاہیے، یا ان سے ہیلو ہائی نہیں کرنی چاہیے، یا ان سے اچھے اخلاق نہیں رکھنے۔ نو، دیٹ از ناٹ رائٹ۔ تو اس پر حلقہ ہوگا تب آپ کو پتہ چلے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کر رہے ہیں، سورہ ممتحنہ، ممتحنہ۔ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو حالانکہ وہ تمہارے پاس جو دین حق آ چکا ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ رسول کو اور تم کو محض اس بنا پر، رسول کو اور تم کو کا مطلب کیا ہے؟ تم کو، مومنوں کو، وہ رسول کو اور تم کو محض اس بنا پر کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہو شہر بدر کر چکے ہیں۔ اگر تم اپنے گھروں سے میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم چپ کے ان سے دوستی کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو باتیں چھپا کر کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، تو جو تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے زبردست طریقے سے نصیحت کر دی ہے، اس لیے ذکر کہتے ہیں، قرآن کو جو ذکر کہتے ہیں وہ یہ ہے، نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ آیت نمبر 2، اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے نہ اولاد، وہ تم سے فیصلہ کرے گا اور اللہ خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے ان بتوں سے جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو بے تعلق ہے، اور ہم تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ دس از آیت 4، اٹ از دعا، تو اس کو آپ بریکٹ کر لیجیے، دعا ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ اچھا، آیت نمبر 5، اے ہمارے رب، اگین دعا ہے، تو ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں معاف فرما، بلا شبہ تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان لوگوں میں ایک عمدہ نمونہ ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر عقیدہ رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو رد گردانی کرے گا، یعنی جو منہ موڑے گا، یتولا، جو منہ موڑے گا، اللہ بے نیاز ہے، یعنی غنی ہے اور حمید ہے، تعریف کے لائق ہے۔ منہ موڑنا ہے تو موڑو بھائی۔ اچھا، عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کرتے۔ اللہ بڑی قدرت والا اور بڑا بخشنے والا، رحم والا ہے۔ بے شک تم کو ان لوگوں سے بھلائی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے۔ ابھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس پیغام کو، کہ ان کو دوست نہ بناؤ، یہ کون سی تھی؟ آیت نمبر ممتحنہ کی فرسٹ آیت میں نے آپ لوگوں کو بتایا، سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ مومنوں سے مخاطب ہے، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، ان سے دوستی کا آیت نمبر 1 میں آپ کو میں نے بتایا۔ ابھی ہم ہیں آیت نمبر 8 پر۔ اللہ تم کو ان لوگوں سے بھلائی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا، یہ سن لیجئے جواب، جو تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے، یہ دیکھ لیجئے جواب قرآن سے، اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں۔
اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ اگر تمہارے معاملات ہوں تو یحب المقسطین، اللہ محبت رکھتا ہے مقسط، مطلب انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا اگر وہ تمہارے ساتھ دین میں نہیں جھگڑا کرتے، یعنی کوئی کافر یا اہل کتاب مجھ سے سپوز یہ کہے میرے دین کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، میرے حجاب پہننے سے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے نماز پڑھنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے دین کی رسپیکٹ کر رہا ہے، میں اس کے دین کی رسپیکٹ کر رہی ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی جتنے معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب کچھ کرو، بھلائی بھی کرو، دیکھو بھلائی بھلائی میں سب کچھ آ گیا نا، اللہ تم کو ان لوگوں سے بھلائی، ورڈ بھلائی میں سب کچھ آ گیا، اور انصاف، بھلائی اور انصاف، بھلائی میں سب کچھ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے معاملے میں دین کے معاملے میں تم سے نہیں جھگڑتے دین بھلائی اور انصاف، اور بلکہ انصاف کرنے والوں کو میں اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ آیت نمبر 9، اللہ تم کو صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے، او مائی گاڈ سبحان اللہ، قرآن میں اللہ پاک نے ہر بات تو ہمیں سمجھا دی، اللہ تم کو صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑتے ہیں، یہ لیجئے جواب، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کرتے ہیں، اور جو ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں۔ ویری ڈیٹیلڈ آنسر، اللہ نے کتنا پیار سے سمجھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، آیت 19 آیت 10، یا ایھا الذین آمنو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، اگر تم جانتے ہو کہ وہ مومن ہیں تو ان کفار کے پاس واپس نہ کرو، نہ یہ ان کو حلال ہیں نہ وہ ان کو جائز ہیں، جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کو دے دو، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ ان کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی کافروں کو واپس کر دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہو وہ طلب کر لیں، یہ کافر عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہی اللہ کا حکم ہے، اور تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے، علیم اور حکیم ہے۔ یہ پوری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو مال غنیمت میں عورتیں آتی تھیں اور وہ دل سے جو مسلمان مومن ہو جاتی تھیں ان سے نکاح کر لیا کرتے تھے وہاں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ 11، اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں، اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں، پھر تم کافروں کو سزا دو، تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں مال غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ سب جو اس زمانے میں ہو رہا تھا جو آپ نے سیرت النبی میں پڑھا ہے۔ آیت نمبر 12، یا ایھا النبی، اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی نہ چوری کریں گی، یبایعنک، بیعت، آپ بیعت کا لفظ پورے قرآن میں دیکھ رہے ہیں، یبایعنک یعنی آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئیں جب مومنات، مومن عورتیں، یہ آیت نمبر 12، اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ وہ شرک کریں گی نہ چوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لیں گی نہ نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو، ان سے بیعت لے لو، یہ یہاں پر ہے عربی کا لفظ فبا، یہ ہننا، بیعت لے لو، وستغفر لہن، اور ان کے لیے بخشش مانگو،
نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ، اور دیکھیں، اے نبی کر کے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کوئی کوشچن نہیں ہے اس میں، اور ان کے لیے بخشش مانگو، یعنی بیعت بھی لے لو ان سے، اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرو بخشش کی، بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے مومنو، تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، کہ وہ آخرت سے ایسے نا امید ہو گئے کہ جیسے کافر قبر والوں سے آس توڑ بیٹھے ہیں۔ یہاں پر ختم ہوئی سورہ ممتحنہ، اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ صف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اے مومنو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کو وہ بات سخت ناپسند ہے کہ ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ بے شک اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اللہ کی راہ میں سمجھ آئی؟ اللہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں، اللہ کی راہ میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ بنیان مرصوص۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ابھی جو ریسنٹلی انڈیا نے پاکستان پہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لڑائی جھگڑے کی بات، تو جو پاکستان کی جو ملٹری ہے، جو آرمی ہے، اس نے بنیان مرصوص اپنے اس پروجیکٹ کا نام رکھا تھا، جو انہوں نے پلٹ کر انڈیا پر وار کیا، جس سے پورے انڈیا کی بتی چلی گئی۔ تو وہ بار بار نیوز میں، اگر آپ آج بھی یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو بنیان مرصوص آئے گا لفظ۔ اس کا مطلب ہے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اور یہ اس آیت کا نمونہ پیش کیا پاکستان کی آرمی نے۔ بے شک اللہ دوست رکھتا ہے، ان اللہ یحب الذین، کن لوگوں کو، کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ پاکستان نے ابھی جو شو کیا تھا، تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، بہت سارے سبجیکٹس میں پاکستان فیل ہو جاتا ہے، بہت سارے سبجیکٹس میں پاس ہو جاتا ہے، تو اللہ نوز بیٹر۔ آیت نمبر 5۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے ایذا دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور ٹیڑھا کر دیا۔ اب بندہ مانے ہی نہیں تو کیا کرے؟ اللہ فرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آنے والا ہے احمد ہے، میں ان کی خوشخبری دیتا ہوں۔ پھر جب ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے تو کہا کہ یہ تو سری جادو ہے۔ نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، احمد ان کا نام تھا، اور تو انہوں نے کہا یہ سری جادو ہے۔ آیت نمبر 7۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کر بجھا دیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کے بجھا دیں۔ نور اللہ ہی، اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافر ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق دے کر بھیجا، تاکہ وہ اس کو سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکین ناپسند کریں۔ یہاں پر دوسری دلیل آ گئی قرآن پاک سے۔ جن کے دل میں کبھی یہ سوال آتا ہے، یا جن کے سامنے ان کے بچے یا بچوں کے دوست یا کوئی بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پھر آپ کو کیسے پتہ ہے کہ آپ صحیح دین پر ہیں، تو اس کے لیے یہ دلیل ہے۔ یہ سیکنڈ ٹائم آئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی، یعنی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق دے کر بھیجا، تاکہ، اب اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کیوں بھیجا، تاکہ
وہ اس کو سب دینوں پر غالب کرے. یعنی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ یہی والا دین حق پر ہے. دین تو وہ بھی سارے حق پر تھے، لیکن لوگوں نے ظاہر چینجز کر دی، مٹا دیا، چھوڑ دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاکہ اللہ دین کلے ہی، سارے دینوں پر اس کو فضیلت دے دی اللہ تعالیٰ نے، خواہ مشرکین ناپسند کریں. یہ دلیل ہے. اے ایمان لانے والوں، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا دے؟ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ وہ والی تجارت بتا رہے ہیں کہ جو دردناک عذاب سے بچا دیں. اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، باغات میں داخل کر دے گا، درختوں کے نیچے جہاں نہریں بہتی ہیں، اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے. اور یہ فوز العظیم ہے. اب تو سب کو پکا یاد ہو گیا ہوگا فوز العظیم کا مطلب، عظیم کامیابی. اور ایک اور جو تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد نصیب ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فائدے مور فائدے بتا رہے ہیں کہ ایک اور خبری یہ ہے تمہارے لیے، خوشخبری، کہ جو تم پسند کرتے ہو اللہ کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح ان قریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو. یا ایھا الذین آمنو، مومنو اللہ کے مددگار بن جاؤ. یہ سیکنڈ ٹائم اللہ نے کہا ہے اللہ کے مددگار بن جاؤ. جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا، کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار ہو؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز لگائی تھی مدد کی کہ اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار کون ہے؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر ہی رہا. بالآخر ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور وہی غالب رہے. تو یہ اللہ کے مددگار ہو جاؤ جو ہے، دس از سیکنڈ ٹائم اوور ہیئر. اور سورہ فتح میں اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو. یہ آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیجیے کہ اللہ کو مدد کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کہہ رہے ہیں تو تھوڑا سمجھیے، تھوڑی اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولیں کہ مطلب کیا ہے دونوں باتوں میں. سورہ جمعہ، آج جمعہ ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، جو کہ بادشاہ حقیقی، پاکیزاد، زبردست، حکمت والا ہے. قدوس کا مطلب ہے ملک القدوس. ملک اللہ کا نام ہے، قدوس اللہ کا نام ہے، عزیز اللہ کا نام ہے، حکیم اللہ کا نام ہے. چار نام اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کیے. وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں سے رسول بنا کر امی امی کو انڈر لائن کر لیجیے. وہی تو ہے جس نے امی میں سے رسول بنا کر بھیجا، یعنی جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جو ان کے سامنے اس کی آیات کو پڑھتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں، ان کو کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. ان میں سے دوسروں کی طرف بھی جو ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوا ہے، وہی غالب، حکمت والا ہے، عزیز، حکیم ہے. یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے بے شک. ان لوگوں کی مثال جن پر تورات رکھی گئی تھی، پھر انہوں نے حکم برداری نہیں کی، ایسے گدھے کی طرح ہیں جس پر بہت سی کتابیں لدی ہوں. جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یہ کیسی بری مثال ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. آیت نمبر 5 میں کچھ ورڈز ہیں جو کہ آپ لوگ مارک کر لیجئے. عزیز الحکیم، وہو العزیز الحکیم. آیت نمبر 1 میں ملک، قدوس، عزیز، حکیم. آیت نمبر 2 میں امیین رسولن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. وَيُزَكِّيهِمْ،
پورے قرآن میں تزکیے کا ذکر آ رہا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، لیکن وَيُزَكِّيهِمْ کے ساتھ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، خالی زکی نہیں، تزکیہ، کتاب کا علم، والحکمہ، اور حکمت، 3 چیزیں ہیں، 3 پوائنٹس ہیں، ان کو 1 2 3 کر لیجئے، نمبر ڈال لیجئے، بعد میں نوٹس بنائے گا۔ اچھا، پھر یہ اس کو آیت نمبر 3 میں وَهُوَ العزیز الحکیم، عزیز اور حکیم، پھر آیت نمبر 4 میں وَاللَّهُ ذُو الفضل العظیم، ذو کا مطلب ہے والا، فضل، عظیم، عظیم فضل والا ہے اللہ۔ اچھا، پھر آیت نمبر 5 میں انڈر لائن کر لیجئے، ان لوگوں کی مثال جن پر حملو، حمل، حمل سے مطلب ہے وزن یا اٹھانا، سم تھنگ اٹھانا، کوئی وزنی چیز اٹھانا، تو یہاں پر ہے حمل التورات، تورات کا وزن اٹھایا، اور ایک حمار کا مطلب ہے گدھا، ایسے گدھے جس پہ بہت سی کتابیں لادی پھر اسفارہ، یعنی ایک گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں، لیکن جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، کیسی بری مثال ہے۔ تو اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، کیوں کہہ رہے ہیں اللہ پاک اس آیت میں یہ ساری باتیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تورات ان کو ملی، تورات کا وزن انہوں نے اٹھایا، تو تورات بھی تو ایک اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے سب کچھ اس میں بتایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک گدھے نے اپنے اوپر کتابیں لاد لی، یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 6، کہہ دیجئے اے یہود، اے یہود ہادو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو، دوسرے نہیں ہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔ یہ لوگ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے، ان کے اعمال کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں سے انجام دے چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کے پاس لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تم کو سب کچھ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ مومنو یا ایھا الذین آمنو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اس آیت کی وجہ سے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی جمعہ کے دن کی نماز کے لیے بات کی ہے، ہر نماز کے لیے نہیں۔ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی جو بھی دکانیں کھلی ہیں یا جو بزنس کر رہے ہو یا جو بھی ڈیلز ہو رہے ہیں وہ کر لو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ جب یہ لوگ سودا بکتا دیکھتے ہیں یا تماشا دیکھتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں، تمہیں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ کو کھڑا چھوڑ کر کے یہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورہ منافقون، بس فیو آیتیں ہیں۔ سورہ منافقون شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ حقیقت میں تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن اللہ گواہ ہے کہ منافق جھوٹے لوگ ہیں۔ پہلی آیت پہ میں ذرا ٹھہر کے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب جیسے ہی منافقین آپ کو نظر آتا ہے نا ترجمے میں، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ آیت نمبر 2، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یقیناً یہ کام برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو اللہ کی ڈھال بنا رکھا، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جب تم ان کے متناسب اعضاء کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، تو گویا یہ لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگا دی گئی ہیں، ہر زور کی آواز کو بلا سمجھے، یہی دشمن ہے، ان سے ڈریں، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کدھر بھٹکے پھرتے ہیں۔ اس آیت کے ترجمے میں تھوڑا غور و فکر کیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ آپ نے سیرت النبی پڑھی ہے۔
آیت نمبر 5، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول کے پاس چلیں، وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر دیں گے، تو سر ہلا دیتے ہیں اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تم ان کے حق میں دعائیں مغفرت مانگو یا نہ مانگو، ان کے لیے برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں، ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں و زمین کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، لیکن منافق سمجھتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت تو اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی، مومنوں کی ہے، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ مومنوں، تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی مومنوں کو۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے بیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، تو پھر کہنے لگے اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت نہ دی کہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ یہاں پر سورہ منافقون پوری کی پوری منافقوں کے لیے، اور اس میں نصیحت بھی ہے۔ آیت نمبر 9 کو دوبارہ پڑھیے گا۔ اب سورہ شروع ہو رہی ہے تغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اسی کے لیے سچی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم میں کوئی کافر ہے کوئی مومن؟ اللہ خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی، صورتیں بھی اچھی بنائی، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ خوب جانتے جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ بھی جانتے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے پہلے کفر کیا؟ انہوں نے اپنے اعمال کا مزہ چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کیا آدمی ہم کو ہدایت کرے گا؟ تو انہوں نے ان کا نہ مانا، منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی پرواہ نہیں کی۔ اور اللہ بے نیاز اور غنی حمید ہے، بے نیاز اور حمد والا ہے۔ کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دیجئے میرے پروردگار کی قسم، تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں پہ آپ نوٹس میں لکھ لیجئے گا کہ یہ دلیل ہے قرآن سے کہ کافر یہ کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پروردگار کی قسم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قسم سچی کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تم کو بتا دیے جائیں گے، یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ تو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، دیکھیے اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر، یعنی کلام پاک جو ہم نے نازل کیا، ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جس روز کہ تم سب کو جمع ہونے کے روز جمع کرے گا۔ آیت نمبر 8 کے آگے آپ لکھ لیجئے کہ یہ دلیل ہے کہ جو قرآن ہے اس کی ہر آیت نور ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 8 ناؤ، ترجمہ آیت نمبر 9، جس روز تم سب کو جمع ہونے کے روز اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو دوسرا نام دیا، اگین ڈفرنٹ نیم، یوم الجمعی، جمع ہونے کا دن۔ وہ نقصان کا دن ہوگا جو ایمان لائے، اللہ پر نیک عمل کیا، اس سے برائیاں مٹا دے گا۔ یہ دیکھیے صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، عملاً صالحًا، ایمان کے ساتھ۔ اور یوم التغابن، تغابن نقصان کا دن ہوگا۔ یہ سورہ ہے نا، سورہ تغابن چل رہی ہے، تو تغابن وہ جو جس دن جمع ہونے کا دن ہوگا وہ نقصان کا دن ہوگا۔ یوم التغابن کون سا ہے؟ نقصان کا دن، اور وہ کون سا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ قیامت کا۔ یہ دیکھیے ڈفرینٹ ڈفرینٹ نیمز آتے جاتے ہیں۔
اچھا، جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک عمل کیے، اس سے برائیاں مٹا دے گا۔ یعنی گناہ تو ہوں گے اس انسان کے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیں گے، اور باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گی۔ یہی بڑی ذالک فوز العظیم، یاد ہو گیا ہوگا آپ کو، یہ عظیم کامیابی ہے، فوز العظیم ہے۔ جو لوگ کافر ہوئے، ہماری آیات کو جھٹلائے، وہی دوزخی ہیں، ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے، وبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ کوئی مصیبت بغیر اللہ کے حکم کے نہیں آتی۔ جو ایمان پر اللہ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناؤ آیت نمبر 12، اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیر لو گے تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دینا۔ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا ہوا، سوائے اس کے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین کو پورا بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے۔ یہ نصیحت اللہ نے کی نا مومنوں کے لیے۔ مومنوں، یا ایھا الذین آمنو، بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچتے رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ جہاں تک ممکن ہو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو، فرما برداری کرو۔ آیت نمبر 16، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا، یہ آیت نمبر 16 ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرتے رہو، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، اس کو بریکٹ کر لیجئے آیت کو، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، یعنی جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا، اللہ کی فرما برداری کرو اور سنو، فرما برداری کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو شخص حرص نفس سے محفوظ رہا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وَمَن یوق شح نفسہ، اس کو انڈر لائن کریں، ہائی لائٹ کریں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص نفس کی حرص سے محفوظ رہا، یعنی بچایا گیا، اللہ نے جس کو بچا لیا۔ آیت نمبر 17، اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اللہ اس کو تمہارے لیے بڑھا دے گا، تم کو معاف کر دے گا، اللہ بڑا قدردان ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، غالب اور حکمت والا ہے، بے شک۔ کیوں آیتیں باقی ہیں تو سورہ طلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو، اور عدت کا شمار رکھو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو جو تمہارا رب ہے، نہ تم ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو، نہ وہ خود نکلیں، مگر ہاں اگر وہ صحیح بے حیائی کریں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ تو کیا جانے، یعنی آپ کیا جانتے ہیں، شاید اس کے بعد اللہ
رجت کی کوئی سبیل پیدا کر دے، یعنی دوبارہ لوٹ ایک ساتھ ہو جائیں دوبارہ۔ آیت نمبر 2، اللہ پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں تو یا تو تم ان کو اپنی زوجیت میں رہنے دو قاعدے کے مطابق، اور یا اچھی طرح علیحدہ کر دو، اور اپنوں میں سے 2 عادل مرد گواہ کر لو، اللہ ہی کی شہادت قائم رکھو۔ ان باتوں سے اس کو ہی نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہی اس کے لیے نکلنے کے لیے کوئی صورت پیدا کر دے گا، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے کام کو پورا کر دیتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر لیا ہے۔ تمہاری مطلقہ عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو حیض ابھی نہیں آیا ان کی بھی عدت یہی ہے، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی مدت بچے کا پیدا ہونا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں سہولت پیدا کرے گا۔ اس کو ان آیتوں کو آپ مارک کر لیجئے، اور بعد میں اس پر کبھی بات کریں گے۔ آیت نمبر 5، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو اجر عظیم دے گا۔ مطلقہ عورتوں کو وہیں رکھو۔ مطلقہ عورتوں کا مطلب ہے جن کو طلاق دی جا چکی ہے، جہاں تم خود رہتے ہو اپنی وسعت کے مطابق، اور ان کو تنگ کرنے کی تکلیف نہ دو۔ اگر حمل سے ہو تو بچے کی پیدائش تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریقے سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ یہ بہت سمجھنے والی آیت ہے۔ پیچھے کی جو ساری آیتیں آ رہی ہیں طلاق کے بارے میں، سورہ طلاق لکھ لیجئے۔ آیت نمبر 7، وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی باپ بہت امیر ہے تو اس کو اپنے اس امیری کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا اللہ نے اسے دیا اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور اللہ عنقریب تنگی کے بعد فراخی عطا کرتا ہے۔ بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا، اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا۔ انہوں نے اپنے اعمال کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی رہا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیا اولو الالباب، تو اے عقل والوں اللہ سے ڈرو جو کہ ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہارے لیے نصیحت کی کتاب بھیجی ہے۔ نصیحت کی کتاب ذکر یعنی قرآن۔ اے پیغمبر، اور پیغمبر بھی بھیجیں جو تمہارے سامنے اللہ کی کھلی ہوئی آیات پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے نیک کام کرتے رہے ان کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ جو ایمان لائے گا اللہ پر اور نیک کام کرے گا اللہ ان کو باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ وہیں رہیں گے، اللہ نے ان کو خوب رزق دیا ہے۔ آیت نمبر 11، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ آمنو وعملوا الصالحات، اور اللہ تعالیٰ من الظلمات الی النور، گمراہی کے اندھیرے سے نور کی طرف نکالے گا۔ اور پھر دوبارہ اللہ نے کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، یعنی جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 7 آسمان ہیں، اور زمین بھی انہی کی طرح، یعنی زمین بھی انہی کی طرح ان میں حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ بھی اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ سورہ تحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے
آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم والا۔ جی، یہ واقعہ ہے، اس کے آگے لکھ لیجئے واقعہ، اور یاد دلا دیجئے گا مجھے، میں سنا دوں گی آپ کو۔ شرح نزول اس کا ایک واقعہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جب رسول نے اپنی کسی بیوی سے چپکے سے ایک بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے چپکے سے ایک بات کہی، پھر جب اس بیوی نے دوسری بیوی سے وہ بات کہہ دی، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی بات جتائی، مطلب مینشن کی، اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو وہ بات بتائی، تو وہ کہنے لگی، آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے بڑے جاننے والے خبر رکھنے والے نے خبر دی۔ آیت نمبر 4، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو، تم دونوں کون؟ دونوں بیویاں، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باہم مدد کرو گی تو اللہ اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستار ہیں، اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ آیت نمبر 5، اگر رسول تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا رب تمہارے لیے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں۔ یا ایہا الذین آمنو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اب دیکھیے، پہلے بتایا گیا تھا کہ جن اور انسان ہیں، اب یہاں بتایا پتھر بھی ہیں، جس پر تندخو اور سخت قوت والے فرشتے مقرر ہیں۔ ان جو حکم ان کو ملتا ہے اس کی نافرمانی وہ نہیں کرتے، اور جو حکم ملتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ کافروں، یا ایھا الذین کافروں، جو عمل تم کیا کرتے تھے اسی کا بدلہ تم کو دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کیا کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، تم کو باغوں باغوں اور جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس روز اللہ کے رسول کو اس کے ساتھ مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے داہنی طرف دوڑتا ہوگا، یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے رب، ہمارے لیے تو ہمارے لیے نور پورا کر دے اور ہمیں معاف فرما دے، بلا شبہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر جو 8 ابھی میں نے ترجمہ پڑھا ہے، اس کو آپ ضرور بضرور غور سے 2 4 5 6 دفعہ پڑھیے گا، بہت ہی بیوٹیفل الفاظ ہے۔ آیت نمبر 9، اے نبی، یا ایھا النبی، کافروں اور منافقوں سے لڑو، کافروں اور منافقوں سے لڑو، ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے، وہ بیس المصیر، بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اب دیکھیے، پہلے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر تھا، اب نوح علیہ السلام کی بیوی کا بھی ذکر ہے۔ آیت نمبر 10، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیٹی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، تو دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ کام نہ آیا۔ ان سے کہا گیا کہ اور داخل ہونے والیوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ آیت نمبر 10 جو ہے سورہ تحریم کی، وہ بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، ان دونوں کے لیے یہ آیت ہے۔ آیت نمبر 11، اللہ نے ایک مثال مومنین کے لیے بیان فرمائی، وہ فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومن بتایا ہے۔
اس نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے بہشت میں ایک گھر بنا دے۔ یہ فرعون کی بیوی نے دعا کی تھی، اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے بچا لے اور ظالموں کے ہاتھ سے نجات عطا فرما۔ یہ فرعون کی بیوی کی دعا ہے۔ عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان فرمائے۔ اب دوسری مومن عورت کی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کون مومن؟ ایک وہ دو بیویاں بتائیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی بات بتائی۔ اب اللہ تعالیٰ وہ دو دوزخی بیویوں کی بتائی، اب دو جنتی بیویوں میں سے اب سیکنڈ والی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اور یہ آخری آیت ہے۔ عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان فرمائی، جنہوں نے اپنی شرم گاہ کو محفوظ رکھا، ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی، اور وہ اپنے رب کے کلام اور اس کی کتاب کی تصدیق کرتی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ فرمان برداروں میں سے تھی، حضرت مریم علیہ السلام۔ قانتین، قانتین پرہیزگار فرما بردار۔ وما علینا الا البلاغ، یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 28 ختم ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ آپ نے جو بھی فرمایا ایک ایک حرف سچ ہے، حق ہے۔ اللہ ہمیں اپنے قرآن، اپنے کلام کا نور عطا فرمائیے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے اللہ، شعبان کا مبارک مہینہ ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، اور ہم نے 28واں پارہ آج پڑھا، آپ کے کلام کو پڑھا، سمجھا۔ اللہ اس تمام علم کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، اس کا نور عطا فرما دیجئے، ہماری زندگی میں، آخرت میں، مرتے وقت، قبروں میں، قیامت کے روز جب آپ ہمیں اٹھائیں، اللہ آپ اپنے نور کے سائے میں ہمیں رکھیے گا، اپنی رحمت کے سائے میں رکھیے گا، ہمیں اپنا نور عطا فرمائے، علم کا نور عطا فرمائے، آپ کے کلام کا نور عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے، نور عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے، علم عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم اور ہدایت کے راستے پر چلا دیجئے ہم سب کو، ہماری اولاد، بیٹے بیٹیاں، ہمارے شوہر، بیوی، جو بھی اسپاؤسز ہیں، بیٹے بیٹیوں کے، ان کی اولاد، قیامت تک جو نسلیں چلیں، جسے ذریت کہا گیا ہے، اللہ سب کے حق میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول کریں، ہمارا پڑھنا قبول کریں، اور اپنی بارگاہ میں سب کچھ قبول فرما لیجئے، اور اس تمام کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً اس تمام کا ثواب پہنچا دیجئے، اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسول، ان سب کی خدمت میں اس تمام کا ثواب پہنچا دیجئے، اور خصوصاً ہمارے والدین مرحومین، دادا دادی، نانا نانی، اعزاء و اقربا مرحومین، اور مومن مرد اور عورتیں مرحومین کی خدمت میں اس تمام کا ثواب پہنچا دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیے، سب کے قبروں کو روشن اور کشادہ کر دیجئے، سب کی قبروں میں نور عطا فرمائیے یا اللہ، اور ہم سب کی تمام دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرمائیں، اور ہمارے حق میں بھی قبول فرمائیں ان ساری دعاؤں کو، اور ہماری اولاد، گھر والے اور تمام ذریت کے حق میں قبول فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔